وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری، وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک جو ذات ہے اس کے لیے ہے۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ ہدایت کا نسخہ ہے کہ جس میں اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید کے اندر رہنمائی، ہدایت، صراط مستقیم اس کو بیان فرما دیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد، کوئی ابہام، کوئی اخفاء نہیں ہے، یہ واضح کتاب ہے اور اس سے ہدایت ملتی ہے متقین کو، ڈرنے والوں کو، خشیت الہی رکھنے والوں کو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے والوں کو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جنات، شیاطین، نظر بد، جادو، سحر، اس کی علامات، اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اسلام میں ان بیماریوں کے بارے میں علاج کہاں تک مذکور ہے اور اس کی افادیت کتنی ہے، انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالیں گے، چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تمام انسانیت کے متعلقہ ہے، صرف مسلمانوں کے متعلقہ نہیں ہے، چونکہ جو بھی انسان ہے شیطان اس کا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا ظاہر دشمن ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، سورہ کہف 15 سپارہ، کہ کیا تم شیطان اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس کے کارندے، ان کو، اس کا قبیلہ، ان کو تم اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اور اسلام پوری انسانیت کے لیے سلامتی کا مذہب ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ اور بہترین مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، چونکہ اس کے اندر سلامتی ہے، امن ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اسلام کو قبول کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان حقیقت میں اس کا کریکٹر، بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کا مد مقابل جو مسلمان ہے وہ محفوظ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہ ہو، اس کے لیے خیر، سگالی، محبت، امن کا پیغام۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو ملو تو جو پہلے ابتدا کرے گا سلام کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں گے، اور اس کو پہلے 30 نیکیاں ملیں گی، پہلے کو 30 نیکیاں ملیں گی جو پہلے ابتدا کرے گا ملنے میں، سلام کرنے میں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آج انسانیت کے اندر جو ان بیماریوں کا وجود اور ہمیں جو اس میں کثرت نظر آتی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں۔ عامت الناس کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات سرایت کر چکی ہے کہ ہر مسئلے میں جادو 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 کو وہ انوالو کرتے ہیں یا گنتے رہتے ہیں، اگرچہ جادو اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، لیکن ہر معاملے میں جادو کو انوالو کرنا یا ہر بیماری کے اندر جادو کی طرف ذہن کو لے کر جانا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ اس کی 102 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ إِلَى آخِرِهِ۔ اس آیت میں بہت زیادہ مسائل اور وہ اشکالات جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں اس کا جواب موجود ہے۔
جادو کا انکار کرنے والے، جنات کے وجود کا انکار کرنے والے، جنات کا اثر جو انسانوں پہ ہوتا ہے، جادو کا اثر جو انسان کے اوپر پیدا ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والے، ان سب کا جواب اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ بیماری ہے جسے قرآن خود بیان کرتا ہے، اور اس کی نسبت شیاطین کی طرف ہے، انسانوں کی طرف نہیں ہے۔ اور جو انسان یہ قدم اٹھاتا ہے، ساحر بنتا ہے، جادوگر بنتا ہے، اور وہ کسی پر اس طرح کا عمل کرتا ہے، تمائم بناتا ہے، تعویذ بناتا ہے اس قسم کے، تو وہ حقیقت میں شیاطین کا کام کر رہا ہوتا ہے، شیاطین اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں ان کو۔ تو جادو کی بیماری کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من 7 الموبقات، جو ہلاک کر دینے والی 7 بڑی بیماریاں ہیں، ان کے اندر اس کو بھی شامل کیا، فرمایا ان میں السحر، جہاں شرک ہے، جہاں قتل ہے بغیر وجہ کے، جہاں دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے ساتھ ہی جادو کو بھی اللہ کے رسول نے ہلاک کر دینے والا قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے جنات کا انسان کو چمٹنا، مس جس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو اسیب زدگی بھی کہتے ہیں، اسراد بھی کہتے ہیں، سایہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں، چیز ایک ہی ہوتی ہے اس میں۔ ہاں اس جن کے درجے کے لحاظ سے پھر اس کو عفریت کہا جائے، عامر کہا جائے، کوئی اور اس کو جو ہے وہ نام دیا جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہوتے سارے جنات ہی ہیں۔ اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے 23ویں سپارے میں سے سورہ صاد کے اندر سے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہیں ان کا ذکر کیا، اور ان کی سیرت موجود ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ان کا واقعات موجود ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب مجھے شیطان کی طرف سے ایسی بیماری پہنچی ہے جس نے مجھے تھکا دیا ہے۔ نصب عربی میں تھکاوٹ کو کہا جاتا ہے، کہ ایسا انسان کے اوپر بار یا وزن یا ایسا کوئی اس کے اوپر اٹیک ہو جائے کہ جو اس کو تھکا دے، اس کے اعضاء کو چکنا چور کر دے، اور وہ اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکے، تو اس کو نصب کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں ایوب علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے جو تکلیف آئی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو عقیدہ، کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن جو کہ عقیدے کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان عقیدہ یہ رکھے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کا نقصان چاہتے نہیں ہیں، اللہ کی چاہت اس میں شامل نہیں ہوتی، ارادہ کونیہ اس میں شامل ہوتا ہے، قدریہ شامل نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ کسی انسان کا نقصان ہو، مگر جو بھی دنیا کے اندر پتہ ہلتا ہے، ہوا چلتی ہے، اموات ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، سیلاب آتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، لوگ دب جاتے ہیں، اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے، مگر اللہ تعالیٰ کی چاہت اس میں شامل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے اس چیز پہ، وہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اس آیت میں جو ایوب علیہ السلام شیطان کی طرف نسبت کر رہے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام 19ویں سپارے میں سورۃ الشعراء کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا قول ایک آیت کی صورت میں موجود ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ رب جو ہے عرش والا مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یعنی شفا کی نسبت، چونکہ شفا اچھی چیز ہے، رحمت ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور بیماری چونکہ ایک نقص ہے، ایک کیا نام ہے تکلیف ہے، اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کی، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اس بیماری میں شفا اللہ سبحانہ و تعالی مجھے عطا فرماتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ عقیدے کی بات ہے کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کرنا، جیسا کہ یونس علیہ السلام سورۃ انبیاء 17واں سپارہ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، تو نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے، کسی ہی عمل کی وجہ سے تیری پکڑ میں آ گیا ہوں، قید ہو گیا ہوں مچھلی کے پیٹ میں،
تو یہ میری زیادتی ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نقص کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور اچھائی کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، جبکہ عقیدہ انبیاء کا بھی یہی ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، نقصان بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادوگر اور شیاطین بھی اس وقت تک کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو، اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، اللہ کا اس کی طرف سے امر نہ آ جائے، اس وقت تک یہ معاملہ جادوگر جنات کوئی بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتے، کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، کسی کو جو ہے نا وہ اپنے شکنجے میں جکڑ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے آزمائش، امتحان یا اسے کسی اپنے گناہ کی پاداش میں سزا کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ اس پہ وہ چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے نظر کا لگنا، جس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے اور احادیث کے اندر اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید 29واں سپارہ سورہ قلم، اس کی آخری دو آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ کافر اپنی نگاہوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گرا دیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے تمہیں گرانا چاہتے ہیں، یعنی تمہیں نظر لگانا چاہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا العین حق لو کان سابق القدر لسبقته العین، کہ نظر کا لگنا برحق ہے، با اثر ہے، اور اگر تقدیر کے اوپر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہے تو وہ نظر کا لگنا ہے، کہ اتنی شدید لگتی ہے اور بہت جلد اثر انداز ہوتی ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے سہل بن حنیف کا رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ غسل کر رہے تھے، عامر بن ربیعہ وہاں سے گزرے، بخاری مسلم کی روایت، تو وہ وہاں سے گزرے تو کہنے لگے اتنا خوبصورت جسم پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، نہیں پڑھا، برکت کی دعا نہیں کی، بس اتنا کلمہ کہا، ان کو نظر لگی، وہیں پہ گرے، بخار ہو گیا، اٹھا کر لے گئے گھر میں، اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ سہل کو اچانک بخار ہو گیا، وہ نہا رہے تھے وہاں پر۔ آپ نے فرمایا من تتہمون بہ، تم کسی پر کوئی شک ہے تمہیں؟ کہنے لگی شک تو کوئی نہیں، وہاں سے سہل بن عامر بن ربیعہ گزرے تھے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو بلایا، پھر آپ نے فرمایا حلا ما تقتل احدکم بصاحبہ یا باخیہ، یہ کلمات آتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنی نظروں سے قتل کرے؟ اللہ کے رسول قتل کی نسبت نظروں کی طرف کر رہے ہیں کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنی نظروں سے قتل کرے؟ تم اپنے بھائی کے لیے برکت کی اور خیر و برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے اس کے اوپر؟ جب کوئی تمہیں اچھائی نظر آتی ہے، نعمت نظر آتی ہے، کچھ بہتری نظر آتی ہے تو اس کے اوپر تمہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، برکت کی دعا کرنی چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے۔ تو اس طرح کے یہ ساری بیماریاں ہیں۔ پھر حسد، یہ تینوں چیزوں میں موجود ہوتا ہے، نظر کے اندر بھی ہوتا ہے، جادو کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جنات کے چمٹنے میں بھی جنات بھی تبھی اٹیک کرتے ہیں کہ جب ان کو حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان اتنا خوبصورت کیوں ہے، یا وہ پھر عاشق بن جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور وجہ سے اس کے اوپر اٹیک کر دیتے۔ تو محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اس میں ہمارے لیے جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بیماریاں پرانی چلی آ رہی ہیں، نئی نہیں ہیں۔ جیسے جیسے انسانیت بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح ان بیماریوں کا ظہور زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان بیماریوں کے اسباب کچھ اور بھی ہیں کہ جس میں انسان کی نافرمانی، اس کی بغاوت اور سرکشی، اللہ تعالیٰ سے دوری، اسلام سے دوری، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان چیزوں کا انسان کے اوپر اٹیک کرنے کا، حملہ آور ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن مجید 24واں سپارہ سورۃ زخرف، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، ہمارے ذکر کو پیٹھ دکھا دیتا ہے، ہم خود اس کے پیچھے جنات لگا دیتے ہیں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، شیطان اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا دوست بن کر زندگی گزارتا ہے، یعنی ایسے وسوسے ڈالتا ہے
ایسی اس کی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر بڑا خوش و خرم ہوتا ہے, بڑا مطمئن ہوتا ہے, لیکن اس کی زندگی میں نہ نماز ہے, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ صبح و شام کے اذکار ہے, نہ اللہ کا نام ہے, نہ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع ہے, نہ دین کی اہمیت ہے, نہ کچھ اور دین کے معاملے سے غور و فکر ہے. بس دنیا کمانا, دنیا کی جو ہے وہ خدمت کرنا, دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ بلندی حاصل کرنا, یہی اس کا مطمع نظر ہے, اس کی زندگی کا مقصد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس نظریے کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم خود یہ شیاطین ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اور یہ اللہ کی ایجنسی ہے, پھر اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے لگا اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. وہی بچے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے گا, جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے گا. اللہ تعالیٰ پھر اپنی ایجنسی کے فوجیوں کو واپس بلا لیتا, بھی آپ یہ سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں, صراط مستقیم کی طرف آ گئے, اب تم آ جاؤ, واپس آ جاؤ, سیدھا ہو گیا. تو اور بھی کئی اسی طرح کے اسباب ہیں. تو یہاں اب ہم تھوڑا سا ان چیزوں کی جو علامات ہیں اس کی طرف غور کرتے ہیں, تاکہ عامت الناس کو یہ باور ہو سکے, یہ پتہ چل جائے کہ آیا میرے گھر میں, مجھ پر, میرے اہل خانہ پر, میرے قریبی رشتہ داروں میں سے یہ علامات جو ہے وہ کس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ پائی جاتی ہیں, تاکہ اس کو کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ بیماری جناتی ہے, روحانی مسئلہ ہے, میڈیکل کا مسئلہ ہے, فلاں صورتحال ہے. اس میں تقریباً مختلف کتب کے اندر وہ علامات موجود ہیں. دارالسلام کی 2 کتب بہت بہترین ہیں اس میں مکتبہ کی جو چھپی ہوئی ہیں. ایک ہے جادو کی حقیقت, اس کا نام ہے, اور اس کے رائٹر جو ہیں وہ یحییٰ عزیز غالباً ان کا نام ہے, ان کی کتاب ہے. اور ایک کتاب ہے اس کا غالباً حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے, یا انہوں نے اس کے اوپر تعلیقات لکھی ہیں, اس کا نام ہے جادو اور اسیب کا کامیاب علاج. یہ وہ 2 کتب ہیں کہ جس کے اندر بہترین رقیہ اور بہترین علامات اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے نا وہ اردو کے جو کالم میں لوگ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بہترین چیزیں ہیں یہ ان کے اندر. اب اس میں جو علامات ہوتی ہیں ان بیماریوں کی, نظر کے اندر اور جادو اور جنات میں جو مین ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ نظر جب کسی کو لگتی ہے تو وہ بندہ اچانک فوراً بیمار ہوتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ نہیں ہوتا, ایسا ایسا نہیں ہوتا, یکدم اس کے اوپر آفت آتی ہے, بیمار ہو جائے گا, بخار ہو جائے گا, یکدم گرے گا, کوئی بازو ٹوٹ جائے گا, کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی. نظر اتنی تیز لگتی ہے, اور اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کثیر لوگ جو ہے وہ نظر کی نظر ہو جائیں گے, یعنی نظر کی وجہ سے قبر تک پہنچ جائیں گے, اتنی شدید نظر لگتی ہے. اور ایک اور روایت میں بھی غالباً یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے, اسیب اور جادو کا جو کامیاب علاج ہے, اس میں یہ موجود ہے یہ روایت کہ آدمی کو قبر تک پہنچانے میں اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچانے میں نظر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یعنی بہت جلد اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے اور آدمی انسان نظر لگنے سے قبر تک پہنچ جاتا ہے. تو نظر جو ہوتی ہے وہ یکدم اٹیک کرتی ہے, اور اس سے مکان کا گرنا, مکان کی دیواروں کا شک ہو جانا, پھٹ جانا, گھر کے اندر کوئی آفت کا آ جانا, انسان کا بیمار ہو جانا, وہ یکدم ہوگا. جہاں تک جنات یا جادو کا جو تعلق ہے تو اس میں یکدم اٹیک نہیں ہوتا. جن جب کسی انسان پہ اپنی نظر رکھتا ہے, یا جادو کی وجہ سے کوئی جن کسی گھر میں آ گیا, کسی انسان کے پیچھے آ گیا ہے, تو وہ یکدم اس پہ حملہ آور نہیں ہوتا, وہ اس آدمی کا پیچھا کرتا رہتا ہے, اس کی سیکورٹی رکھتا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے, کس کس حالات میں زندگی بسر کرتا ہے, اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. جب اس کو موقع ملتا ہے تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. اور وہ تقریباً علماء نے 4 علامات ایسی لکھی ہیں, حالتیں ہیں کہ ان حالات میں سے ایک حالت جب انسان پہ پیدا ہو جاتی ہے تو جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. اور وہ 4 حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب انسان انتہائی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں کھلکھلا کے ہنسنا, منہ کھول کے ہنسنا, اور آپے سے باہر ہو جانا, اور مجلس میں لگی ہے اور لوگ گپے لگا رہے ہیں اور اتنا ہنس رہے ہیں کہ اپنے ہوش و حواس بھی انسان بھول جاتا ہے. تو جب یہ کنڈیشن ایک انسان پہ طاری ہوتی ہے تو وہ جن منہ کے راستے اس انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اندر جا کر پھر پہلے اپنا مرکز تلاش کرتا ہے کہ میں نے رہنا کہاں پر ہے, دماغ میں رہنا ہے, پیٹ میں رہنا ہے, پھیپھڑوں میں رہنا ہے, کسی اور جگہ پر. اور زیادہ تر ان کا ٹھکانہ دماغ کے اندر ہوتا ہے, سر کے اندر جا کر یہ ٹھکانہ بناتے ہیں. دوسری حالت اس میں یہ آتی ہے کہ جب انسان انتہائی غم زدگی کی حالت میں ہے, دکھ کی حالت میں ہے, رو رہا ہے, نوحہ کنا ہے, پیٹ رہا ہے اپنے آپ کو, کوئی بھی تکلیف اس کو پہنچی ہے, دکھ پہنچا ہے, اور آپے سے وہ باہر ہو جاتے ہیں,
اور جب وہ اپنے آپ کو سینہ کو بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس سچویشن میں حالت میں بھی جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. اور تیسری حالت انتہائی خوف کی حالت ہے کہ جب انسان، بعض دفعہ آپ لوگ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہیں کہ انسان کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو خوف ایک محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی ہے یا ادھر کوئی ہے. تو جب جیسے یہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی جب انسان پر انتہائی خوف ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ جنات جو پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور چوتھی حالت جو ہے وہ انتہائی شہوت کی حالت میں ہے کہ جب انسان انتہائی شہوت کی حالت میں ہوتا ہے اور خاص کر برائی کی حالت میں ہوتا ہے اور بدکاری کے اندر جب وہ ملوث ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ شراب نوشی کر رہا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، چوری ڈکیتی کر رہا ہے، یعنی جب وہ انتہائی کبائر کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس حالت میں بھی وہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ چار حالتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کے جسم میں جن اندر انٹر ہوتا ہے، پھر اپنا مرکز تلاش کرتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اب جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کی کچھ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک بیداری کی علامات، یعنی جاگتے ہوئے انسان کو کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں. ایک ہے کہ اس کو سوئے ہوئے کچھ علامات اس کے اوپر آتی ہیں. اور من جملہ طور پر ان کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر تنگی کا محسوس کرنا، گھٹن محسوس کرنا، غصے کا کثرت سے آنا، ڈرونے خواب جو ہے نا وہ یہ نیند کی ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو بیداری کی ہیں کہ کمر کے اندر درد، کمر کے مہروں میں خاص کر نچلے حصے کے جو ہوتے ہیں 4-5 مہرے، ان کے اندر درد کا رہنا، گھٹنوں کے اندر درد، جوڑوں میں جسے کہتے ہیں، اور جسم کے اوپر پیلے رنگ کے یا سرخ رنگ کے دھبے نشانات گول دائرے میں یا لمبائی میں یا کسی بھی زاویے پر تکون کی شکل میں جسم کے اوپر، اور اس میں تپش کا محسوس ہونا، جسم کا گرم ہو جانا وہاں سے جسم کے اندر، اور پنڈلیوں پر یا یہ کندھوں پر یا کمر میں خارش کا، یہ چھوٹے چھوٹے دانوں کا کثرت سے نکلنا. دوسرے نمبر پہ یہ احساس ہونا کہ جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے. عموماً گھروں میں لوگ، بچے یا خواتین یہ بتاتی ہیں کہ اکیلے میں بیٹھے ہوں تو یوں پتہ چلتا ہے جیسے ادھر سے کوئی گزر کر گیا ہے، دیکھو تو کوئی نظر نہیں آتا، یا بیٹھے ہوں تو پتہ چلتا ہے پیچھے کوئی ہے. یہ ایک حالت ہوتی ہے اس میں بیداری کے اندر. اور تیسرے نمبر پر رات، یعنی کہ بعض دفعہ جاگتے ہوئے بھی انسان کو سینے پر گھٹن محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی گلا اس کا دبا رہا ہے یا اس کو کوئی دبوچ رہا ہے، کندھوں پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، بھاری رہتے ہیں اس کے کندھے. پانچویں نمبر پر کچھ آوازیں وہ آدمی بعض دفعہ سنتا ہے، یا بعض دفعہ تو جن اس بندے کا، عورت کا یا مرد کا نام لے کر اس کو بلاتا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھیں تو کوئی نظر نہیں آتا، یعنی کہ اپنے نام کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے. یا پھر گھر کے اندر مختلف یعنی کہ سائے نظر آتے ہیں مختلف شکلوں میں، لیکن وہ صرف مریض کو نظر آئیں گے، جس کے پیچھے وہ جن لگا ہوتا ہے اس کو نظر آتے ہیں. اگر باقی گھر کے افراد کو نظر نہیں آئیں گے، اور وہ گھر کا فرد اگر کہتا ہے کہ جی مجھے یہاں پر ایک سایہ عورت کا نظر آیا، یا مرد کا نظر آیا، یا کتے کا نظر آیا ہے، یا کوئی اور جانور کا نظر آیا ہے، تو باقی گھر کے افراد کہتے ہیں پاگل ہو گئے، گھر میں ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف اسی کو نظر آ رہی. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ سائیکو، اس کا کوئی کیس ہے، اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاؤ. وہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ اس کو اپنے زاویے سے چیک اپ کرتا ہے، پھر وہ اس کو نیند کی دوائی دے دیتے ہیں، نشے والی دوائی لگا دیتے ہیں، جس سے اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ اپنے زاویے سے حقیقت میں صحیح بتا رہا ہوتا ہے مریض کہ اس کو وہ سائے گھر میں مختلف شکلوں میں، جانوروں کے، انسان کے روپ میں، بچوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں وہ دیواروں کے اوپر، بستر پہ یا کسی بھی جگہ پہ وہ تشبیہات اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ تقریباً جو ہے نا وہ بیداری کی علامات ہیں. نیند کے اندر برے خواب کا آنا، ڈراؤنے خواب کا آنا، بلندی سے اپنے آپ کو نیچے گرتے ہوئے محسوس کرنا، اپنے پیچھے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھنا، کسی جانور کا انسان کے اوپر اٹیک کرنا، حملہ کرنا، خاص کر اس میں سانپ، کتا، بھینس، اونٹ، شیر، یہ جو جنگلی جانور ہیں اس طرح کے جو کھانے والے ہیں، ان کا انسان کے اوپر حملہ آور ہونا. اور اس میں ایک چیز آپ یہ سمجھیں کہ بعض دفعہ جانور تو نہیں ہوتا مگر انسان نظر آتا ہے، اور عورت ہے تو اس کو باپ یا بھائی یا شوہر کی صورت میں وہ چیز نظر آتی ہے، اور اگر مرد متاثر ہے تو اس کو اس کی بیوی کی یا ہمشیرہ یا والدہ یا جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں ان کی صورت میں وہ چیز نظر آتی ہے. تو یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جسے عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اپنے گھر کے افراد کو ہی دیکھا ہے.
تو اگر یہ جو بیداری کی علامات ہیں، سر میں بوجھ، کندھوں پہ دباؤ، سر درد کا مستقل، کمر میں درد، اور اس کے ساتھ اگر اس کو ان چیزوں میں سے یعنی کہ گھر کے افراد میں سے کوئی فرد عموماً خواب میں نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پیچھے عاشق جن ہے. اگر عورت ہے تو اس کے پیچھے عاشق جن ہے، اور اگر مرد ہے تو اس کے پیچھے عاشق جننی ہے جو اس کا پیچھا کر رہی ہے اور اس کے اوپر اس کے اثرات ہیں. چونکہ عام جنات میں اور عاشق میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ عاشق جن خوف زدہ نہیں کرتا، وہ محبت کرتا ہے انسان سے، اور اس نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات اس سے پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی صورت میں وہ چیز سامنے آتی ہے، اور وہ آتی خواب میں ہی. تو جس انسان کو باقی علامات کے ساتھ ساتھ اگر اس کو اپنے رشتہ داروں قریبی جو گھر کے افراد ہیں ان میں سے اس طرح کا کوئی معاملہ، یا خاص کر اگر بیوی ہے تو اس کو شوہر کے روپ میں کوئی چیز نظر آتی ہے، اگر شوہر ہے تو اس کو بیوی یا ہمشیرہ یا ماں کے روپ میں کوئی اور چیز نظر آتی ہے، اور عموماً اس کے پاس آ جاتی ہے، ساتھ بستر پہ بیٹھ جاتی ہے یا گھر میں نظر آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ عاشق جن والا معاملہ ہے. پھر اسی طرح بعض دفعہ خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ اسے کوئی چھری لے کر پیچھے سے قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ ڈرونے جانور دیکھتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو سمندر کے اوپر پانی کے اندر دیکھتا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے یا پانی کے اوپر چل رہا ہے، یا اپنے ارد گرد بہت زیادہ پانی اور وہ پانی کے اندر گھرا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پیچھے جو جنات ہیں ان کا تعلق یا تو دریا سے ہے یا سمندر سے ہے، پانی کے جنات ہیں. اور یہ کسی موقع پر یہ آدمی یا تو سمندر پانی کے اندر سیر کرنے گیا یا وہاں پر ننگے جسم نہایا اور وہ چیز اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے پیچھا کر رہی ہے، تو اس لیے اس آدمی کو اس طرح کے عموماً خواب وغیرہ آتے ہیں. پھر اسی طرح اگر خواب کے اندر وہ گرجا گھر دیکھتا ہے، ایسے آدمی دیکھتا ہے اس نے سلیب پہنی ہے، لمبے لمبے جبے پہنے ہیں، کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو مارد یا جو جن اس آدمی کے پیچھے ہے یا عورت کے پیچھے ہے وہ عیسائی ہے. گرجوں کا دیکھنا، سلیب کا نشان کا دیکھنا، یا اس طرح کے جو دوسری عیسائیوں والی علامات ہیں یا عیسائی مذہب کی طرف اپنے آپ کو راغب دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے عیسائی جن کام کر رہا ہے. اسی طرح دوسرے مذاہب کو آپ اس کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں کہ جو یہودی ہے اس کی اپنی اس طرح کی علامات آ جاتی ہیں. اور خواب میں قبرستان اور مردے دیکھنا، اس میں اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ زیادہ تر یہ جادو کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے پہ جادو ہوتا ہے وہ خواب میں، چونکہ جادوگر اس انسان کے قریبی جو رشتہ دار فوت ہوتے ہیں ان کی قبر کی مٹی کو وہ جادوگر استعمال کرتا ہے یا قبرستان کے جن کو استعمال کرتا ہے، تو اس لیے اس انسان کو جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے وہ خواب میں میت اپنے آپ کو قبر میں دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو قبرستان میں دیکھتا ہے یا فل قبرستان دیکھتا ہے اور خود اپنے آپ کو سائڈ پہ دیکھتا ہے. یعنی مردے یا مردوں کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو زیادہ تر اپنے خوابوں کے اندر وہ دیکھتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ سوئے ہوئے دانتوں کو ایسے ایسے بجانا، ایسے ایسے کر کے، یعنی سوئے ہوئے آدمی اور دانت جو پیستا ہے یا جاگتے ہوئے بھی بعض لوگ پیستے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے اس چیز کی. اور بیٹھے بیٹھے اچانک رونا شروع کر دینا، بیٹھے بیٹھے اچانک ہنسنا شروع کر دینا، یہ جنات مس کی بھی علامت ہے اور جادو کی بھی علامات میں یہ چیز آتی ہے. اور سوئے ہوئے اٹھ کر چلنا شروع کر دینا، یعنی کہ بچہ ہے یا نوجوان ہے، بعض گھروں میں یہ بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ سو رہے ہوتے ہیں اور اٹھ کے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں مریض ایسے ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ ہمارے بچہ چلتے چلتے سیڑھیوں سے گر جاتا ہے، رات میں سویا ہوا ہے اور اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو رات کو اٹھ کر چل پڑنا یہ بھی جنات اسیب زدگی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. پھر اسی طرح اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا، بعض لوگ شادی سے قبل اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، بعض شادی کے بعد ہوا میں اپنے آپ کو جیسے ایک فلائی کرتا ہے نا اوپر، یا ایسے چلتے چلتے اوپر اٹھتے جانا پھر آہستہ سے نیچے آتے چلے جانا، یہ عاشق جن کی علامات میں زیادہ آتا ہے. اگرچہ جادو کی علامات میں بھی آتا ہے لیکن عاشق جن جو ہوتا ہے اس میں یہ چیز زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے اس میں. یہ تقریباً من جملہ علامات ہیں. اور بھی اس طرح کی غصے کا زیادہ آنا، بچوں کا چڑچڑا ہو جانا، یا پھر خواب میں چھوٹا بچہ دیکھنا، اور کثرت کا احترام کا مرد کو ہو جانا، یہ وہ علامات ہیں. یا ٹوائلٹ کے اندر کثرت سے انسان کا بیٹھنا، اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر گانے سنتے ہیں اور آدھا پونا گھنٹے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ زیادہ تر وہ جادو کی قسم ہوتی ہے کہ جس میں جادوگر آپ کے گھر کا جو ٹوائلٹ کا جو جن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ٹوائلٹ جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
یہ جادوگر اپنے جن کی مدد کے لیے آپ کے ٹائلٹ کے جن کو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ آدمی زیادہ دیر ٹائلٹ میں بیٹھتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر سگریٹ پینا یا گفتگو کرنا یا باتیں کرنا، یہ ایک علامات میں سے یہ چیز آتی ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ علامات ہیں کہ جو جادو جنات کی آتی ہیں۔ اور نظر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ نظر جب کسی کو لگتی ہے تو وہ اچانک نقصان ہوتا ہے، انسان کا بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی جسم میں فلوج بھی ہو سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی بیماری جو ہے نا وہ اٹیک کر سکتی ہے اس طرح کی، لیکن وہ یکدم ہوتا ہے۔ اور اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سے ہی رقیہ ہوتا ہے، دم کیا جاتا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر اس کو کیا جاتا ہے، یا پھر جو سنت کے مطابق نظر اگر لگنے والے کا پتہ چل جائے گا بھائی کس کی لگی ہے، تو اس سے غسل کا پانی لے کر، وضو کا پانی لے کر اس مریض کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، تو وہ نظر کا توڑ ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ آدمی فوراً ہی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جہاں جنات یا جادو کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں یکدم نہ تو بیماری ظاہر ہوتی ہے اور نہ ہی یکدم آدمی تندرست ہوتا ہے۔ اس کو کچھ عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ عرصہ تلاوت سننی ہوتی ہے، کچھ عرصہ خوشبو استعمال کرنی ہوتی ہے، زیتون کے تیل سے مالش کرنی ہوتی ہے، بیری کے پتے ابال کر غسل کرنا ہوتا ہے، یا دم کر کے غسل کرنا ہوتا ہے، پانی پینا ہوتا ہے۔ ایک علاج ہے باقاعدہ اس چیز کا، ان بیماریوں کا۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر ان کا جو ہے بیماریوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا بھی ہے، دم آپ علیہ السلام کو کیا بھی گیا ہے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے دور کے اندر جو ہے وہ دم کیا بھی ہے، اور جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ محنت کی ہے لوگوں کے اوپر۔ تو جتنی اس وقت بیماری تھی اس کے مطابق صحابہ کرام نے عمل کیا، کام کیا۔ اب چونکہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گلی کے اندر ایک گھر میں دو دو تین تین افراد بعض دفعہ میں مل جاتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس وقت کثرت سے ایسے لوگوں کی بھی ضرورت بھی ہے کہ جو صرف قرآن اور حدیث کے مطابق، یعنی کہ جس میں کوئی منتر تنتر نہ ہو، جادو نہ ہو، جنات کا عمل دخل اس میں نہ ہو، موکلات کی اس میں حاضری نہ ہو، اس سے ہٹ کر قرآن کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے کوئی علاج کرنے والے ہوں، تو آج کے دور میں ایسی شدید جو ہے نا وہ ضرورت ہے لوگوں کی۔ آج ہمارے معاشرے میں، یہاں سعودی عرب میں بھی ہوگا، ہمارے پاکستان میں یا آگے پیچھے بہت زیادہ اس طرح کا جو ہے نا وہ ہے کہ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں زیادہ تر اس میں یا تو وہ جادو کا طریقہ استعمال کرتے ہیں یا موکلات کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جنات کو اپنا دوست بنایا ہوتا ہے اور ان کے تھرو پھر وہ علاج کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم روحانی اور نورانی علاج کر رہے ہیں، جبکہ ان کی تشخیص کا طریقہ اور علاج کا طریقہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جنات کے ذریعے علاج کرتے ہیں، موکلات کے ذریعے کرتے ہیں، اور موکلات کو بنانے کے لیے ان کو لازماً شریعت کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے، غلط منتر پڑھنے پڑتے ہیں، غلط قسم کے تعویذ لکھنے پڑتے ہیں، شرکیہ تعویذ عمل کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ دوست بنتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل بھی کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے، تو ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ کچھ دنوں سے عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پکڑاؤ۔ آپ علیہ السلام نے پکڑا، اپنے سامنے اونٹ کے اوپر جو سواری پر آپ بیٹھے تھے کچاوے کے اوپر اپنی آگے گود میں اس کو بٹھایا، پھر آپ علیہ السلام نے کچھ پڑھا، پڑھ کر پھر اس کی کمر کے اوپر پیچھے سے ایسے تھپڑ مارا ہلکا سا، یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، جیسے دستک دینا کہتے ہیں جی، تھپکی دینا۔ تو تھپکی دی اس کو، یعنی کہ تھپکی تو خیر ہلکی ہوتی ہے، تھوڑا سا زور سے تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، کہ نکل اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے اس بچے کو اٹھایا، اس کی ماں کے سپرد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم آگے جا رہے ہیں، جب ہم واپس آئیں تو دوبارہ اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ چند دن کے بعد اللہ کے رسول اس سفر سے جب واپس آ رہے تھے تو وہ عورت اس بچے کو لے کر، اور ساتھ پھر 2 مینڈے تھے اس کے پاس، کچھ پنیر تھا اور کچھ مکھن تھا اس کے پاس، وہ لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے اس کو رقیہ کیا ہے، دم کیا ہے، اس کے بعد سے اس کے اندر کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی، تو یہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے پھر اس کو رقیہ کیا، دم کیا، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ 3 چیزیں میں آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 1 مینڈا لے لو اس سے، آدھا پنیر اور تھوڑا سا مکھن اس سے لے لو، اور باقی آدھی چیزیں اس کو واپس ریٹرن کر دو۔ تو اللہ کے رسول نے اس بچے کو دم کیا، پھر اس سے وہ چیزیں لے لی۔ تو اللہ کے رسول سے رقیہ کرنا اس طرح کا ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اور
وہ سورت مومنون کی جو آخری 5 آیات ہیں اس کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا وہ لیٹا پڑا تھا اور ہاتھ پاؤں اس کے مڑے ہوئے تھے، بے ہوش تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ گیا اور اس کے سیدھے کان میں یہ آیات پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یہ آیات اس کے کان میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھی تو وہ بندہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہوا ہے، آدمی لیٹا تھا، میں نے یہ پڑھا. تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر کوئی بھی انسان ان کلمات کو کسی پہاڑ کے اوپر اگر وہ یقین کے ساتھ پڑھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بڑی تاثیر ہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. یعنی ان کلمات میں اتنی تاثیر ہے. اور ایک مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کچھ صحابہ سفر پر تھے اور ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا تو اہل محلہ سے، اہل علاقہ سے کہا بھی ہمیں کھانا شانا دو، مہمان نوازی کرو. تو وہ کہنے لگے جی نہیں، تم مسلمان ہو، ہمارا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور ہے، ہم کچھ نہیں دیں گے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، پڑاؤ تو کرنا تھا، انہوں نے مسافر تھے. تو اچانک ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس دیا، وہ بیمار ہو گیا. تو وہ سوچنے لگے کہ اب اس کو رقیہ کہاں سے کروائیں، دم کہاں سے کروائیں. تو انہی لوگوں میں سے ایک کہنے لگا، اہل علاقہ میں سے، کہ یہ جو لوگ مسافر بیٹھے ہیں ان سے جا کر پوچھو، شاید ان میں کوئی رقیہ کرنے والا راقی ہو. تو وہ گروپ کی شکل میں آئے اور صحابہ کرام سے عرض کی کہ جی تمہیں کوئی آدمی ہے رقیہ کرنے والا؟ کہنے لگے رقیہ تو ہم کریں گے لیکن ویسے نہیں کریں گے، ہمیں کچھ دو، ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرو. وہ کہنے لگے بھی کیا لوگ ہیں ہمارے سردار کو دم کرنے کا؟ کہنے لگے 100 بکریاں چاہیے ہمیں. بات طے پا گئی 100 بکریوں پر. 100 بکریاں طے ہوئی. ایک صحابی 3 دن صبح شام جاتے اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے. 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی. سردار سی اچھا بھلا ہو گیا. 100 بکریاں لیں. اب جب بکریاں لے لی تو صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا. بعض کہنے لگے جائز ہے، بعض کہنے لگے ناجائز ہے. تو فیصلہ یہ کیا کہ ابھی ہم ان کو لے لیتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، سیدھا چل کر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں. جو فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے وہ ہمیں قبول ہے. چل پڑے اللہ کے رسول کے پاس. جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا سارا مسئلہ. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس صحابی سے جس نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اس سردار کو، اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ رقیہ ہے؟ یعنی آپ نے تعجب کا اظہار کیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَضْرِبُوهُ لِي بِسَهْمٍ، اس کو تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھنا ہے. آپ نے اس میں میرا بھی حصہ رکھنا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ تو غلط منتر کر کے ناجائز طریقے پہ لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، آپ نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے، یہ حق ہے، برحق طریقے پہ آپ نے کیا ہے، لہٰذا اس میں میرا بھی جو ہے نا آپ نے حصہ رکھنا ہے. تو صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول سے خود یہ چیز ثابت ہے. اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی بیٹھی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اس کو دیکھا، لونڈی کو، بچی کو دیکھا جو نابالغ تھی ابھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قرآن سے رقیہ کرو، اس کو جناتی نظر لگی ہے. جو روایت کے کلمات ہیں اس میں لفظ صفعہ آتا ہے. اور حافظ ابن قیم اور دوسرے محدثین نے اس لفظ کا جو ٹرانسلیشن کیا، ترجمہ کیا ہے، صفحہ کہتے ہیں جناتی نظر لگنے کو، کہ جب کسی انسان کو جنات کی نظر لگتی ہے تو اس کے چہرے پر کچھ علامات آتی ہیں، کچھ ہلکے سے بن جاتے ہیں، کچھ نشانات سامنے آتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس بچی کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کو صفحہ بیماری ہے، یعنی جناتی نظر ہے، لہذا استرقوها من کتاب اللہ، اس کو کتاب اللہ سے دم کرو. تو اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، عمل بھی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے. اور یہ بیماریاں اس وقت بھی تھیں، بعد میں بھی ہیں، اور آج کے دور میں بھی ہیں. اور اس سے حفاظت یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت، اور جو ہے قرآن کی تلاوت، اذکار، دعائیں، اور خوشبو کا خاص کر استعمال مردوں کے لیے، اور جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہے نا دھونی کا استعمال،
کلونجی کی لوبان کی دھونی گھروں میں استعمال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر اور دوسری روایات میں بھی ہے کتابوں میں کہ کلونجی کی دھونی، لوبان کی دھونی اپنے گھروں میں دیا کرو، اس سے بعض بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور ان جناتی بیماریوں کے اندر بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آج کے معاشرے میں کچھ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بس وہم ہوتا ہے، انسان کو تخیلات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تخیلات بھی ہوتے ہیں، وہم بھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث اس کی ایک کسوٹی، ایک طریقہ بتاتا ہے چیک کرنے کا۔ آپ اس پہ دم کریں، قرآن پڑھیں اس کے اوپر۔ یا تو قرآن پڑھنے سے اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس کے سر درد زیادہ ہو جائے گا، بے چینی پیدا ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے جنات یا جادو کا معاملہ ہے۔ یا وہ تندرست ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے اس کو نظر لگی ہے۔ ہاں، اگر وہ تخیلات اسی طرح قائم رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی طور پہ یہ بندہ تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے، پھر اس کو کسی سائیکالوجسٹ کو دکھا دیا جائے، کسی اور ڈاکٹر کو دکھایا جائے، اس کو دوائی لے لی جائے، کیونکہ دوائی بھی ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل دواء علمہ من علم وجہلہ من جہل، کہ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی دوا نازل کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس نے ریسرچ کی اس نے اس کا علاج پا لیا، اور جس نے ریسرچ تحقیق نہیں کی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو انکار نہیں ہے ان چیزوں کا، بلکہ یہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج بھی ہے، اور ان کی اپنی علامات بھی ہیں۔ اگر جو میں نے علامات ذکر کی ہیں اور جو 2 بکس کا میں نے ذکر کیا ہے دارالسلام کی، یہ بہت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اپنے گھر میں خود تشخیص کرنا